سرور امام حسین میرے دل پر امام حسین میرے دل پر امام حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر فیضان صحابہ اور اہل بیت سلسلے میں پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج کی پروگرام کا موضوع بہت خوبصورت ہے کیونکہ بہت پیاری اور عظیم شخصیت کا تذکرہ ہونا ہے۔ پچھلے دو سلسلوں میں ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا۔ آج اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہونا ہے جو ذو النورین ہیں، جو صاحب الحجرتین ہیں، جی ہاں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کی زندگی ہی میں انہیں 2 بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جی ہاں، آج تذکرہ ہونا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمرو اور آپ کا لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کا ایک اور لقب بڑا پیارا ہے اور وہ ہے ذو النورین یعنی 2 نور والے، کیونکہ اللہ عز و جل کے نور، شافع یوم النشور، شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے حضرت رقیہ سے شادی کی، ان کا انتقال ہوا، میرے آقا نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی، اس لیے آپ 2 نور والے کہلائے۔ کیا عظیم ہستی ہیں، اور اس خوبصورت وصف کو، اس خوبصورت خاصیت کو جب انہوں نے حاصل کیا تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا پیاری بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اگر بات کریں تو بڑی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں۔ کس کس وصف پر بات کی جائے، آپ کا نام جب لیتے ہیں تو ذہن میں سخاوت کہ گویا دریا بہاتی ہوئی شخصیت نظر آتی ہے، آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو حیا کے پیکر یاد آتے ہیں، آپ کی جب بات ہوتی ہے تو خوف خدا سے لرزنے والی شخصیت یاد آتی ہے، آپ کا جب نام نامی لیا جاتا ہے تو قرآن کو جمع کرنے والی عظیم ہستی کا جو ذکر ہے وہ ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ہی شخصیت ہے جس کے بہت سارے انداز ہیں، عشق رسول میں یگانہ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے عظیم پابند ہیں، بہت سارا مال ہوتے ہوئے سادگی کے پیکر بھی آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک مختصر سے وقت میں اتنی عظیم ہستی کی بات پوری تو نہیں کی جا سکتی، بس برکت لینے کے لیے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ہو سکے تو غور سے، توجہ سے اس مبارک ہستی کی زبردست سیرت کو سنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سخی ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اسے جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا غزوہ، ہزاروں صحابہ تھے، سامان نہیں تھا اور مدینہ منورہ سے تبوک جانا تھا۔ اگر آج بھی آپ کیلکولیٹ کریں تو مدینہ منورہ سے تبوک تقریباً 900 کلومیٹر ہے۔ آج تو بڑی تیز رفتار گاڑیاں اور بڑے بڑے کھلے روڈ ہیں، مگر ذرا غور کریں اس زمانے میں جب پہاڑ تھے، ریگستان تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، یہ سفر کیسے ہوتا ہوگا اور کتنے ماہ لگتے ہوں گے۔ بہرحال یہ سفر تھا، گرمی کے دن تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس لشکر کے لیے اپنا مال دیا جائے۔ مختلف صحابہ مختلف ہدیہ لے کر آئے۔ یہ جو غزوہ تبوک ہے ناظرین، یہ اسلامی تاریخ کا بڑا شاندار واقعہ ہے، ایسی ایسی قربانیاں دی گئیں کہ عقلیں حیران ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لے آئے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا، آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 100 اونٹ بما سامان کے، بما پالان کے میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کو آج کی مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر آج کسی جگہ سامان کی ضرورت ہو اور کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں 100 ٹرک دیتا ہوں
ٹرک بھی آپ کے اور اس کے اوپر سارا سامان بھی سارا میں خیرات کرتا ہوں، تو یہ چھوٹا ہدیہ نہیں تھا۔ بہرحال آپ بیٹھ گئے، پیارے آقا نے مزید ترغیب دلائی، آپ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 200 اونٹ بما سامان و پالان کے میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ پھر تشریف رکھا آپ نے، نبی پاک نے مزید ترغیب دلائی، بہت بڑا لشکر تھا، ہزاروں مسافر تھے، ہزاروں پیارے آقا علیہ السلام کے جانثاران تھے، ضرورت بہت تھی۔ اب حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 300 اونٹ بما سامان کے اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اللہ غنی، نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے اس عظیم صحابی کا یہ انداز دیکھا، آپ اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے آ کر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس سے کوئی مواخذہ نہیں، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، گویا نبی پاک نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اونٹ کا اعلان کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کتنے، حضرت عثمان غنی نے اب کتنے اونٹ دیے ہوں گے؟ لاجیکلی تو یہ سمجھ آتا ہے نا کہ پہلے 100 کا اعلان کیا، اب کھڑے ہو کر اسی کو 200 کر دیا، پھر کھڑے ہو کر اسی کو 300 کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی نے سب کیلکولیٹ کیا، 100 میں 200 پلس کیے، 200 میں 300 پلس کیے، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 600 ہو گئے۔ ان 600 اونٹوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 600 نہیں دیے بلکہ 950 اونٹ دیے، 50 گھوڑے دیے، 1000 اشرفیاں ایک بار دیں، 10,000 اشرفیاں اس کے بعد پیش کیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے سخاوت، یہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ۔ آپ کی صرف سخاوت پر ہی میں آج بیان کروں تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کیا عظیم ہستی ہیں، اور یہ ایک بار نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت صرف ایک بار نبی پاک سے یہ اعلان اور یہ بشارت نہیں سنی، بلکہ ایک بار مدینہ منورہ میں جب صحابہ ہجرت کر کے پہنچے تھے، پانی کی قلت تھی، مدینہ منورہ میں نمکین پانی تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص تھا جو بیر روما کا مالک تھا اور وہ مسلمانوں کو پانی بیچا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا یہ کنواں دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے جنت کا کنواں لے لو، جنت کا چشمہ لے لو۔ وہ شخص غریب تھا، اس آفر کو قبول نہ کر سکا، کہتا حضور یہی میری روزی بسر ہے، میں اپنے بچوں کو اسی سے پالتا ہوں، میں کیسے اس کنویں کو آپ کو دے سکتا ہوں؟ اللہ غنی، حضرت عثمان غنی کا جذبہ جنت دیکھیے، جذبہ ثواب کو کمانے کا شوق دیکھیے۔ جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا حضور جو آفر اس شخص کو دی ہے کہ کنویں کے بدلے جنتی کنواں ملے گا، کیا یہ میرے لیے بھی ویلڈ ہے؟ کیا مجھے بھی یہ جنتی کنواں مل سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جی ہاں، یہ تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں خطیر رقم خرچ کر کے، ایک روایت کے مطابق 35,000 درہم دے کر وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک بار جنت کی بشارت مل چکی ہے، نبی پاک سے اتنی کلوزنس ہے، مگر پھر بھی نیکی کمانے کا جذبہ ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا زبردست ذہن ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں تو جی چلتا ہے نہیں چلتا، کہیں دل پر بھاری تو نہیں پڑتا؟ یہ سب باتیں بہت ضروری ہیں۔ آج اس مبارک سیرت سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دل کھول کر کریں۔ حضرت عثمان غنی کبھی غریب نہ ہوئے، کبھی فقیر نہ ہوئے۔ وہ لوگ جو اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کم نہ ہو جائے، نہیں، یہ اللہ سے تجارت ہے اور اللہ سے تجارت میں خسارہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ہی کی سیرت کا ایک شاندار واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا، کھانے کو کمی ہو گئی، اب اناج نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت میں 100 اونٹ شام سے آ گئے، غلے سے لدے ہوئے، اناج سے لدے ہوئے۔ اب جو بزنس مینز مجھے سن رہے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب کھانا کم ہو تو بہت یعنی کوئی بھی چیز اگر شارٹ ہو اور مارکیٹ میں وہ کسی کے پاس آ جائے تو اب مناپلی ہو جاتی ہے، اب جس ریٹ میں چاہے اسے بیچیں، جتنا چاہیں نفع لے لیں۔ اب مدینہ منورہ کے تاجر جو تھے حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچ گئے اور جا کر عرض کی کہ حضور یہ سارا سامان ہمیں دے دیں، بیچ دیں، ہم مدینہ شریف میں لوگوں کو سیل کریں گے اور لوگ اناج کھا لیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے گھر کے اندر آ جاؤ۔ میٹنگ کے لیے گھر کے اندر بلا لیا، گھر میں بیٹھ کر آپ نے کہا بتاؤ مجھے کتنا نفع دو گے؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ 10 کے 12 لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ نفع ہو رہا ہے۔ کہا حضور آپ 13 لے لیجئے۔ آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا آپ 14 لے لیجئے۔ کہا مجھے اس سے زیادہ آفر ہے۔ کہا 15 لے لیجئے، 5 ٹائمز کی آفر کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب مدینہ منورہ کے تاجروں نے کہا کہ حضور سارے جو بائرز ہیں، جو تاجران ہیں، وہ تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ کون ہے جو آپ کو ہم سے زیادہ آفر کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا اللہ، میرا مالک مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے، وہ 1 کا 10 دے رہا ہے، کیا تم مجھے اس سے زیادہ دو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں حضور ہم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ کہ اب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا یہ سارا غلہ، سارا سامان
اللہ کی رضا کے لیے مدینے کے فقراء پر خیرات کر دیا۔ یہ کیسی تجارت تھی، یہ کیسا جذبہ تھا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں دیتے وقت یہ اطمینان ہو کہ یہ جا نہیں رہا، انشاءاللہ میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹیپلائی ہو کر جمع ہو رہا ہے۔ خرچ کیجئے، دل کھول کر کیجئے، اللہ ضرور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آپ کی سیرت کا ایک اور شاندار وصف، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں، خلاصہ حدیث ہے، میری امت میں سب سے بڑھ کر با حیا جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک جگہ فرمایا کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں ان سے حیا کیوں نہ کروں۔ ایسی عظیم ہستی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اتنی حیا ہے آپ کے اندر۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی کا دور دورہ ہے، جو بے پردگی کا دور دورہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام حیا کا درس دیتا ہے، حیا ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو حیا نصیب فرمائے، ہمیں نیچی نگاہیں رکھنا نصیب فرمائے، ہماری خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسلمانوں کو بے حیائی والے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آپ کی سیرت کا ایک اور شاندار وصف، آپ خوف خدا کے کیسے پیکر تھے۔ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا یا آپ خود قبرستان چلے جاتے تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی، زاروں کتار روتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات ہوتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں۔ کیا بات کی آپ نے۔ فرماتے ہیں قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اب آپ غور کریں کہ ہم اتنی عظیم ہستی ہو کر قبر کے تذکرے پر رونا شروع کر دیں، اور آج ہم قبرستان میں جائیں تو فضول باتیں کریں۔ آج دیکھا گیا ہے کہ تدفین ہوتی ہے تو قبرستان میں لوگ مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آج کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، کل میری باری آنی ہے۔ غور کیجیے، ہمیں نہیں پتا ہمیں کب دنیا سے جانا ہے، مگر جب بھی جانا ہے ہمارا حساب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے۔ کیا تیاری کر لی ہے قبر میں جانے کی؟ شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی کہتے ہیں نا سیرت میں ایک ایسا زبردست چمکتا ہوا پہلو ہے کہ بیت رضوان کے وقت، یہ طویل واقعہ ہے، ظاہر وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوا کرتا ہے، بیت رضوان کے وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ پاک بھیجا تھا کہ کفار مکہ سے بات کرو کہ ہم لڑنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ نے طواف کرنا ہے تو آپ طواف کر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی کا کیا عشق تھا، آپ فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ تھے وہ کہتے ہیں حضور ہمیں لگتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو طواف کر لیا ہوگا، کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ طواف کر چکے۔ اللہ غنی، نبی پاک علیہ السلام اپنے سچے عاشق کی سیرت کو جانتے تھے، فرماتے مجھے یقین ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اچھا اب تھوڑی وقت گزر گیا، تھوڑا ٹائم نکلا تو لوگ ڈر گئے اور یہ افواہ اڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ اطلاع پہنچی حدیبیہ کے مقام پر تو میرے آقا نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو جمع کر کے بیعت لی۔ اس بیعت کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور اسے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ درخت کے قریب ایک بیعت کی گئی تھی۔ اب جو خاص بات میں نے بیان کرنی ہے کہ سارے صحابہ نے تو اپنا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ کیا، ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھا، مگر نبی پاک نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ساری زندگی صحابہ حضرت عثمان غنی کے اس وصف پر رشک کرتے رہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں میرے آقا نے بیت رضوان میں انہیں شامل فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کیسی مبارک ہستی ہیں، کتنی عظیم ہستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت سیدنا عثمان غنی پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ سیدنا عثمان غنی ایک حدیث کے راوی ہیں، آخر میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مضمون حدیث یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یعنی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ غور کیجئے کیا ان بہترین لوگوں میں ہم شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو قرآن سے کتنی محبت تھی کہ وقت شہادت بھی آپ تلاوت قرآن مجید میں محو تھے، تلاوت قرآن مجید ہی فرما رہے تھے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سخاوت کی دولت بھی عطا فرمائے، حیا کی توفیق بھی نصیب کرے، خوف خدا کا پیکر بھی بنائے، عشق رسول کا ہمیں ایسا
چلتا پھرتا دیوانہ بنا دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنے والے بن جائیں اور قرآن پاک سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں ایک اور عظیم ہستی کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے، ایک اور عظیم ہستی کے بارے میں سنیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سرور امام حسین، میرے دل